تو لوگ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ دعا تو فرما دیں، اللہ کریم باران رحمت کا نزول فرما دیں۔ تو آپ کی پھپھو جھاڑو اٹھاتی اور جھاڑو دینے لگ جاتی اپنے صحن کے اندر۔ جب جھاڑو دے چکتی پھر ہاتھ اٹھاتی اللہ کی بارگاہ میں، مولا جھاڑو میں نے دے دی ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ جھاڑو میں نے دے دی ہے، چھڑکاؤ تو کر دے، باران رحمت کا نزول شروع ہو جاتا کہ جن کے والد ماجد نے ایک سیب بخشوانے کے لیے، ایک سیب بخشوانے کے لیے، بہت سی روایات ہیں، ہم ایک سال منیمم لے لیتے ہیں کہ ایک سال تک اس سیب کو بخشوانے کے لیے حضور پیران پیر دستگیر نے عبداللہ جان سومی کی کس کی پورے کے پورے باغ کی آبیاری کی، اور روزے سے کی حالت میں تھے، سیب بھی توڑا نہیں تھا، نہر پر تیرتا ہوا آ رہا تھا، اور اسے اٹھا کر آپ نے کھا لیا۔ تو آپ کے جو سسر ہیں انہوں نے کیا کہا، نانا جان ہے غوث اعظم دستگیر کے، کہنے لگے کہ سیب معاف کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے، میرے باغ کی آبیاری کرنی ہوگی، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا۔ آپ نے کہا حضور سیب معاف کر دیں، کہا ایک اور شرط ہے کہ اس وقت معاف کروں گا کہ جب آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے۔ حضور بیٹی سے شادی کروں گا پھر معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں۔ اچھا وہ بیٹی جو ہے اس کے آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے بھی لولی، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ کہا حضور پھر سے معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں سے معاف ہو جائے گا۔ جس وقت رات آئی نکاح کی رات، جب آپ حجرے میں گئے، انہی پاؤں سے واپس پلٹتے ہیں اور اپنے سسر سے آ کر کہتے ہیں حضور کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اندر تو حسن و جمال کا پیکر بیٹھا ہے، جتنے عیب آپ نے گنوائے تھے اس میں سے ایک عیب بھی نہیں ہے۔ آپ فرمایا جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، جو تم دیکھ کر آ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، سمجھ سے باہر ہے حضور۔ آپ فرمایا زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گئی، اس کو یہاں ذرا روک کر، زبیدہ خاتون خلیفہ ہارون رشید کی گھر والی ہے، اس نے 300 کنیز خریدی اور 300 کی 300 حافظ۔ ان کا کام کیا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ 24 گھنٹے تم نے میرے محل کے اندر وقت ڈیوائیڈ کر لو، مجھے اپنے محل میں 24 گھنٹے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ زبیدہ خاتون نے، جہاں میں رہوں گی وہاں تمہیں رکھوں گی، جو میں کھاؤں گی وہ تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی۔ اب اپنا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، مجھے 24 وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی محل کے اندر۔ ایک دن جب خلیفہ ہارون رشید آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر پر دوپٹہ بندھا ہے اور چاروں قطار رو رہی ہے۔ تو خلیفہ نے پوچھا کیا بات ہے، ہارون رشید نے کیا بات ہے، آج چاروں قطار رو رہی ہو کیوں؟ کہا کہ حضور بس ایک معاملہ ایسا آ گیا، آپ کی اجازت بھی نہیں لی اور آپ کو وہ چیز بھی بڑی پسند تھی، لیکن میں جو ہے اس کو منڈوا بیٹھی ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کہا سن بادشاہ کہ میں جمعے کا میں نہائی اور نہا کر چھت پر گئی، محل کی چھت پر بال سکھانے کی گھر سے میں اس میں کنگھی کر رہی تھی، فلاں چھت پر ایک نامحرم کی نگاہ میرے بالوں پر پڑ گئی، میں نے سارے بال منڈوا دیے، کیونکہ اب یہ بال تیرے لائق نہیں رہے، تیرے لائق یہ بال نہیں رہے کہ اس پر نامحرم کی نگاہ پڑ گئی۔ میں نے سارے جو مجھے بھی بڑے پسند تھے اور تجھے بھی بڑے پسند تھے، اور بال تو ہے ہی عورت کی زینت ہے۔ کا بادشاہ ناراض نہ ہونا کیونکہ اس پر نگاہ نہ محرم کی پڑ گئی تھی، تو اس لیے وہ بال میں نے منڈوا دیے۔ یہ اس دور کے بادشاہ اور ملکاؤں کا عالم تھا کہ جن کے گھر میں ہر وقت تلاوت قرآن کی کیا ہے آواز آ رہی ہے 24 گھنٹے۔ سامعین محترم، حضور پیران پیر دستگیر، مجھے بادشاہوں سے دوسری طرف چل پڑا، حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا ایک مرید ہے، 4 ساتھیوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں یار ہم اپنے پیر کے پاس چل رہے ہیں، تو بھی میں وہ بات آپ کو سناؤں گا جہاں روکی ہے، 4:15 بجے ختم بھی کرنا ہے۔ تو پوچھتا ہے تم جا رہے ہو؟ کہا تو بھی چل ہمارے پیر کی زیارت کر لینا ہے۔ کہا میں پیروں کو نہیں مانتا۔ اچھا چل نہ مان، ہم کب کہہ رہے مان، چل تو صحیح ہمارے ساتھ۔
ان کی زیارت کر لینا. کہا چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن مجھے وہاں انسسٹ نہیں کرو گے, مجھے زور نہیں لگاؤ گے کہ مرید ہو جا, آج تو ویسے کیا چل مرید ہو جا. ٹھیک ہے ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے. جیسے ہی حضور پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں پہنچے نا تو ان میں سے ایک نے کہا حضور یہ پیروں کو نہیں مانتا. آپ نے کہا نہیں مانتا تو خیر ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے نے کہا حضور یہ مرید بھی نہیں ہونا چاہتا. آپ نے کہا اچھا تمہیں مرید ہونے میں کون سی چیز آڑے ہے, تمہیں مرید ہونے میں کیا چیز آڑے آ رہی ہے. کہا پیر جو ہے پھر وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو, وظیفے پڑھو, یہ برے کام چھوڑ دو, میں پیشے سے چور ہوں. اگر اے پیران پیر دستگیر مجھے مرید کرنا ہے تو 2 شرطیں میری ہوں گی. کون کون سی شرط ہوں گی؟ ایک نماز نہیں پڑھوں گا, دوسرا چوری نہیں چھوڑوں گا. ایک نماز نہیں پڑھوں گا, دوسرا چوری نہیں چھوڑوں گا. پیران پیر دستگیر نے کہا کہ اگر نماز بھی نہ پڑھ, چوری بھی نہ چھوڑ, یعنی چوری بھی کرتا رہے, اور اگر پھر میں مرید کروں تو پھر مرید ہو جائے گا. تیری یہ دونوں شرطیں مان کر اگر تجھے مرید کروں تو پھر کیا مرید ہو جائے گا؟ اب نے کہا ہاں. 2 شرطیں تیری. حضور پیران پیر دستگیر نے کہا 1 شرط میری. کہا کون سی شرط ہے آپ کی؟ کہا جب نماز کا ٹائم ہوگا, جب اذان کا ٹائم ہوگا تو نے صرف اذان دینی ہے, نماز نہیں پڑھنی. نماز نہیں پڑھنی, تو نے صرف اذان دینی ہے. کہا حضور قبول ہے, نہ چوری چھوڑوں گا, نہ نماز پڑھوں گا, نہ کوئی اور وظیفہ کروں گا. آپ کی یہ شرط منظور ہے کہ جب اذان کا ٹائم آئے گا تو میں کھڑے ہو کر جہاں ہوگا میں اذان دے دوں گا. یہ ہے مواعظ حسنہ. یہ ولی اللہ کرتا کیا ہے؟ یہ مولوی کی طرح بندے کو سینگوں پر اٹھا کر باہر نہیں پھینکا, تو نے یوں کیا اور یوں کیا. یار اللہ کی مخلوق ہے, سے پیار کرنا ہے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے, یہ اس کی نشانی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہر عقل والے کی بات سنو, ہر پڑھے لکھے جاہل کی بات سنو. حضور وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی مخلوق ہے. تم اپنے علم پر نہ رہ جانا اور تمہیں ایسی جگہ سے ایسا علم مل جائے گا جو تمہارے وقت اور گمان میں نہیں ہوگا. سامعین محترم, کہا ٹھیک ہے. 15 دن ہو گئے. بیوی نے کہا منڈی مک گئی ہے, گناؤ منڈی ختم ہو گئی ہے, لہا ختم ہو گیا جو کچھ تھا. کہتا ہے بڑے پیر کا مرید ہوں, بڑا ڈاکہ ڈالوں گا. اچھا ایک دن اور گزرا. کہا ختم ہو گیا جو تھا, میں نے تجھے انفارم کر دیا تھا. کیا ٹھیک ہے آج ماریں گے ڈاکہ. اس نے بڑا کون سی جگہ ڈھونڈی؟ بادشاہ کا محل تھا. بڑوں کے مرید ہوئے, بڑا ڈاکہ ڈالیں گے. اپنی اپنی سوچ ہے. جس وقت ڈاکہ ڈالنے گیا نا, اور ہوتا بھی اس طرح ہے, میٹھی نیند جب عوام سو رہی ہوتی ہے 3:30-4 بجے کا ٹائم, وہ جو تہجد کا ٹائم ہے, جب پوری نیند پکی ہوئی ہوتی ہے, یہ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس وقت نکلتے ہیں. کہ اللہ نے نہیں فرمایا لیس الانسان الا ما سعى, انسان کوشش کے بغیر, بے شک ان کی ڈائریکشن غلط ہے لیکن کوشش تو ان کی بھی ہوتی ہے. 15 دن 20 دن لک آفٹر کرتے ہیں, سارا کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیسا گھر ہے, کس طرح کی یہاں لوگ رہتے ہیں, کتنا ان کے پاس ہے بینک بیلنس, کتنا کچھ کہانی ہم نے ساری اس کی. جس وقت ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈال کر جب نکلنے لگا نا, جب پورا سامان اکٹھا کر لیا, فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا. اور فجر کی اذان کا جو ٹائم ہوا نا, مال وہیں رکھ کے بادشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ملکہ صاحبہ جاگی اور جاگ کر بادشاہ کو جھنجھوڑتی ہے, اٹھ جلدی کر, کیا ہو گیا؟ کہا آج ہمارے محل میں اللہ کا ولی آ گیا ہے. کہا اللہ کا ولی؟ ہاں. تیرے باپ کے, تیرے دادا کے یہی رہتے رہے ہیں, کیا کبھی تیرے محل میں اذان کی آواز آئی, کسی نے اذان دی؟ کہا نہیں دی. دیکھ سن کان لگا, اللہ کا ولی ہمارے محل میں آ گیا ہے. جلدی کر وضو بنا, اس کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے. بادشاہ سلامت اٹھا, اتنی دیر میں اس نے پہرے داروں کو بھی حکم دیا جلدی کرو وضو بناؤ, آج اس اللہ کے ولی کے پیچھے جماعت پڑھنی ہے. جیسے ہی اذان ختم ہوئی پیچھے دیکھی تو 2 صفیں بنی کھڑی تھی. جب 2 صفیں دیکھی نا, پیچھے دیکھا مڑ کے, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور اذان دے دی ہے, اب جماعت بھی کرا دو. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمارے گھر میں محل میں آئے, آج تک ہمارے محل میں کسی نے اذان نہیں دی. کہا میں چور ہوں. کہا ولی اللہ یوں ہی کہتے ہیں, یوں ہی کسر نفسی کرتے ہیں, اپنے آپ کو یوں ہی.
کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ تمہاری منڈی سمیٹے بیٹھو. کہا جو کچھ بھی ہے آپ مہربانی فرمائے ہمیں نماز پڑھا کر دیں. حضور پیران پیر دستگیر اس سارے معاملے سے آپ دیکھ بھی رہے اور مسکرا بھی رہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ذرا پردہ تو ہٹا, مولا ذرا حجاب تو ہٹا. ذرا حجاب ہٹنا ہے. حضور پیران پیر دستگیر اس اپنے مرید کے سامنے اپنے مریدوں میں بیٹھے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں, چل اتنے عرصہ ہو گیا اذان دیتے دیتے آج جماعت بھی کرا دے. آج کیا کر, آج جماعت بھی کرا دے. کہا پھر ٹھیک ہے بناؤ صفے. نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے وہ مال رکھ کے جانے لگا. کہا حضور یہ بھی لے لو مزید بھی لے لو. آپ نے کرم کیا آج ہمارے محل پر, آج ہمارے اوپر کرم نوازی کی, یہاں جماعت کروا دی جہاں کبھی جماعت نہیں ہوئی. یہ بھی لے لو مزید بھی لے لو. اور وہ سیدھا مال لے کے حضور پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں. اور آپ کی اس بارگاہ میں کون عرض کرتا ہے حضور پچھلوں کی معافی دلوا دے آگے سے توبہ. پچھلوں کی معافی دلوا دے آگے سے توبہ. تو یہ ولی اللہ کرتا کیا ہے؟ آپ نے جس وقت دیکھا نا, اور دیکھ کر جب آپ واپس آئے تو کہا کہ میں نے جسے دیکھا وہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے. آپ کے میں نے جسے دیکھا وہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے. آپ نے جسے دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے, جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا زبان سے گونگی ہے اس نے آج تک کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. میں نے کہا کانوں سے ڈوری ہے, کسی نامحرم کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں گئی. ہاتھوں سے کہا یہ معذور ہے, اس نے کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا. پاؤں سے آواز کہا اس نے آج تک میری دہلیز کراس نہیں کی. جب ایسے والدین ملے تو پھر پیران پیر دستگیر پیدا ہوئے. پھر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز علامتانی حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق کیا ہے, مریدی لاکھ تخف فرمان انتہا میں ہوا, جو میرا مرید ہو وہ غم نہ کھائے. اللہ کریم سے میں نے یہ کیا کیا ہے, یہ ایگریمنٹ ہوا, اے اللہ میرا مرید جب مرنے لگے تو مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 یا فیضان حضور غوث پاک. شامل محترم, میرا مرید, اور آپ فرماتے ہیں شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک مجھے فہرست ہماری گئی, اس میں نام ہے. میں نے فرشتے سے یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ سارے آپ کے سلسلے والے, اور تمام پر آتش دوزخ حرام ہے. تمام پر آتش دوزخ. آپ نے فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہیں لے کر جاؤں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الحق الدین معین الدین حسن سدزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشت کے طرف ہے. آپ نے فرمایا چشت اہل بہشت ہے. کون ہے؟ چشت اہل بہشت ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا کیونکہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلی کا بھی کل سبحان اللہ. آپ انہیں کے سلسلے سے خواجہ غریب نواز, آپ اپنے پیر و مرشد کی خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت کرتے ہیں. آفتابہ, لوٹا, مسلح اور بستر آپ کے ذمہ ہوتا. کتنے سال کی؟ 20 سال تک پیر و مرشد کا بستر سر پر اٹھایا. 20 سال تک. اور کسی مرید جب کہتا نا حضور اسے پشت پر رکھ لو, اسے کندھے پر رکھ لو, گردن تھک جائے گی, آپ فرماتے پیر کے بستر کو پیٹ کروں. خواجہ غریب نواز کیا فرماتے؟ اور خواجہ عثمان ہرونی نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال کی خدمت کی. ایک دن خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن ادھر آؤ. جی حضور. کہا آج اللہ کا مجھ پر انعام ہوا ہے. حضور مبارک ہو. کیا انعام ہوا؟ اللہ کریم نے آج یہ بات مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچائی ہے کہ اے عثمان ہرونی ہم آپ سے راضی ہو گئے. طلوع آفتاب تک جو آپ کی زیارت کرے گا ہم اسے بلا حساب کتاب جنت دے دیں. سبحان اللہ. کتاب کا نام حشت بہشت, اس میں یہ واقعہ مضمون ہے. تہجد سے لے کر طلوع آفتاب تک جو آج آپ کو دیکھے گا, آپ کے رخ زیبا کو دیکھے گا, جو آج آپ کی زیارت کر لے گا ہم اسے جنت دے دیں گے. حسن کیونکہ یہ اللہ کا مجھ پر اکرام ہوا, انعام ہوا, تو یہ ضروری بھی ہے بتانا ایک بندے کو. تو حسن میں نے تمہیں بتا دیا, خیال کرنا کسی اور کو نہیں بتانا, اگر سنگل پرسن کو بتایا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے حضور, ٹھیک ہے.
خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی کیا تھی؟ مصلی، لوٹا، آپ کو وضو کروانا، تہجد کا کروانے کے بعد مصلی بچھایا اور آپ چلے گئے کس کے گھر؟ میراثی جن کے پاس ڈھول ہوتے ہیں ان کے گھر چلے گئے، ان سے ڈھول لیا، ڈھول لے جا کر آپ چوک پر جاتے اور ڈھول بجاتے. جب چوک پر جا کر ڈھول بجاتے تو لوگ آ جاتے، جمع ہو جاتے. اس وقت قانون یہی تھا مروجہ کہ کسی خاص چیز کا اعلان کیا جاتا تو یوں بجائے جاتے ڈھول اور لوگ جمع ہو جاتے. لوگ جمع ہوئے تو آپ نے انہیں کہا بھائی ایسے کرو، جلدی کرو، میرے پیر و مرشد کی آج زیارت کرو، جلدی کرو، طلوع آفتاب سے پہلے میرے پیر و مرشد کی زیارت کرو، جلدی کرو. تو جس وقت آپ تہجد پڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے فجر کی جا رہے ہیں تو لوگوں کا اجتماع ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے. اب جب دیکھا آپ نے فوراً جلال میں آئے، حسن کو بلاؤ، کدھر ہے؟ حسن کو بلایا گیا. خواجہ غریب نواز کا نام حسن ہے، غریب نواز آپ کا لقب ہے. حسن کو بلاؤ. حسن حاضر ہو گئے. میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کسی ایک کو بھی نہیں بتانا. کہا جی حضور آپ نے منع کیا تھا، کسی کو نہیں بتانا. یہ کیا کیا؟ اتنے لوگوں کو جمع کر دیا. کہا جی حضور اگر میرے ایک نے یہ بھی سن لیا تھا کہ اگر کسی ایک کو بتایا تو تم جہنم میں جاؤ گے. جی حضور میں نے یہ بھی سن لیا تھا اگر ایک کو بتایا تو تم جہنم میں جاؤ گے. پھر کیوں بتایا؟ حضور اگر میرے ایک کے جہنم میں جانے سے حضور کی اتنی امت جنتی ہوتی ہے، مجھے جہنم میں قبول ہے. اللہ کیا بات، سبحان اللہ. جی کرو. مجھے جہنمی ہونا قبول ہے کہ اگر حضور کی اتنی امت جنت میں چلی جائے. کیا کہنے؟ کہا حضور کی امت کا اتنا خیال. کہا جی حضور. اٹھایا، گلے سے لگایا، جتنا کچھ تھا ادھر. سبحان اللہ. ولی اللہ کرتا کیا ہے؟ حضور غوث پاک کی ایک کرامت اور سنیں. ایک بندہ ہے، اتنے میں ٹائم بھی ہو جائے گا ثواب انشاءاللہ. اس کو نا کوڑ کا مرض ہے. کوڑ کے مرض میں کیا ہوتا ہے؟ خون اور پیپ رشتہ ہے، زخموں کے اندر سے خون اور پیپ رشتہ ہے. حضور پیران پیر دستگیر کا دور ہے. اب اس بندے سے اس کی بیوی کہتی ہے ذرا پرے ہٹ کے بیٹھ کے، تجھ سے بدبو آتی ہے. جو اس کے جسم کا حصہ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ابا ذرا سائڈ پر ہو کر بیٹھ، تیرے تو یہ کوڑ ختم ہی نہیں ہو رہا، تیرے اندر سے اتنی بدبو آتی ہے، ابا ذرا تو بھی سائڈ پہ ہو. ایک بیوی نے کہہ دیا جب تک یہ مرض ٹھیک نہ ہو تو نے گھر نہیں آنا. اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. بیوی ساتھ نہیں بیٹھنے دیتی. بیٹے مجھ سے کراہت کرتے ہیں، بیٹے مجھ سے اس طرح کا معاملہ ہے. دہلیز پہ بیٹھا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ گھر بھی میرا ہے، بیوی بھی میری ہے، بچے بھی میرے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ فوراً دل میں خیال آیا کیوں نہ پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں جاؤں. نگاہ شوق میں جلوے بسے ہیں غوث العظم کے. ولایت چور کو دے دی جب شان سخی دیکھی. گلستان امامت میں ولایت کی کلی دیکھی. شہ بغداد کو دیکھا تو تصویر علی دیکھی. وہیں اجمیر کے خواجہ، وہیں حجویر کے داتا، جلی کے آستانے پر نگاہ ہر ولی دیکھی. اور فرشتوں نے بھی اے مسلم مجھے روکا نہ محشر میں دیار غوث کی مٹی جو چہرے پر ملی دیکھی. آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، دوپہر کے لنگر کا ٹائم ہے، آپ بالکل مین دروازے کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں. اب ان کے سامنے باؤل مٹی کے موجود ہیں، اس کے اندر شوربے والا سالن ہے. اب وہ جا کر بیٹھا بالکل سامنے، کبھی جھانکتا ہے پھر سائڈ پر ہو جاتا ہے، پھر جھانکتا ہے پھر سائڈ پر. جب تیسری دفعہ جھانکا نا آپ نے بلا لیا ادھر آ میرے پاس. اپنے پاس بلا کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ابھی اس نے کوئی بات نہیں کی. یہ تو دلوں کے معالج ہوتے ہیں نا، انہیں تو پتا ہے کس کو کتنی جگہ کہاں دینی ہے. اس کے دل دکھا ہوا تھا. آپ کی وجہ اللہ کرتا کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بد کردار ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ پیار کرتے ہیں. اور جب اس کی تعلیم تربیت ہو کر اسے تہجدی اور نمازی بنا دیتے ہیں پھر اسے جوتیوں میں بلاتے ہیں، چل بھائی تیرا کام کرنا، پھر نیکسٹ. یہ ان کا کام ہے. کیا جب دیکھا اور تیسری مرتبہ جب جھانکا تو آپ نے بلا لیا ادھر آؤ میرے پاس آؤ، اور بلا کر کہا میرے ساتھ بیٹھو. اپنے ساتھ بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد کہا یہ پٹی کھولو. اس سے خون اور پیپ رس رہا ہے، یہ پٹی کھولو. کہا حضور اس سے خون اور پیپ رس رہا ہے. آپ نے میں تم بھی میرے ساتھ میرے سالن میں روٹی لگا کر کھاؤ. اللہ کیا کہنے. میرے باؤل شوربے والا سالن ہے. اب لرزتے ہاتھوں سے اس نے پٹی کھولی اور سوچ رہا ہے کہ بیوی کہتی ہے پرے ہٹ، باپ بیٹے کہتے ہیں ابا چل نکل یہاں سے. اور حضور پیران پیر دستگیر صرف ساتھ نہیں بٹھا رہے، اپنے باؤل میں اپنے برتن میں اسے ایک ساتھ کھلا رہے ہیں. اللہ حضور خون اور پیپ رشتہ ہے. آپ کا
کا سالن بھی خراب ہو جائے گا. میں نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کھولو پٹی. اور ہیبت غوث اعظم جب دوسری مرتبہ آپ نے جلال سے کہا، لرزتے ہاتھوں سے پٹی کھولتا ہے، لقمہ توڑتا ہے، سالن میں جیسے لگانے لگتا ہے، لقمہ سالن کے اندر گر جاتا ہے. آپ حکم دیتے ہیں ہاتھ اندر ڈال کر لقمہ اٹھاؤ. اللہ اللہ اللہ. حضور خون اور پیٹ سے آپ کا سالن خراب ہو جائے گا. آپ نے میں لقمہ اٹھاؤ. جیسے ہی وہ اندر ہاتھ جب شوربے میں نیچے سالن چلا جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے پورے ہاتھ ڈپ ہوگا، پوری انگلیاں ڈپ ہوں گی، پوری انگلیاں ڈوبیں گی، اور ڈوبنے کے بعد ہی وہ نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا. جیسے ہی اس نے اندر ڈالا ہاتھ شوربے میں، ادھر غوث اعظم دستگیر نے ہاتھ اٹھا دیا. بولا جس کو بیوی ساتھ نہ بیٹھنے دے، جس کو بچے گھر سے نکال دے، عبد القادر تو اسے اپنے ساتھ اپنے سالن میں، اپنے باؤل میں، اپنے برتن میں ساتھ کھلا سکتا ہے. شفاعت تو تو نے دینی ہے. سبحان اللہ. جب اندر ڈالتا تھا ہاتھ تو کوڑ کا مرض تھا، جب سالن میں سے باہر ہاتھ نکلتا ہے تو پورا وجود ٹھیک ہو. سبحان اللہ. فیضان حضور غوث پاک. میرے محترم، یہ ولی اللہ کرتے کیا ہے؟ میں نے کیا کہا، آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں، نشتر میں چلے جائیں، کسی کی انگلی کٹی ہو، کسی کا سر پھٹا ہو، کسی کا ہاتھ کٹا ہو، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو، اور کسی کے دل کے قریب گولی لگی ہو، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کس کو لیں گے؟ جس کے دل کے قریب گولی لگی ہوگی کہ اس کی جان بچاؤ. یہ انگلی ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، یہ تو خیر ہے، اس کو نیکسٹ کر لیں گے. اس کی زندگی بچائی جائے، اس کے دل کے قریب. یہ ولی اللہ جو جتنا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے اس سے اتنی پیار کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کتنا گناہگار ہے، خطاکار ہے. کل آج میں کبیر شاہ صاحب کی ایک بات سن رہا تھا، کلپ دیکھ رہا تھا، چورا شریف والے سے کبیر شاہ صاحب پردہ فرما کے آپ فرماتے میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر نا تقریر شروع تھی، اور مولانا صاحب کہتے بچھو ہوں گے کس کے اندر، قبر کے اندر، اور یوں ڈنگ مارے گا گنجا صاحب 70 گز نیچے اتر جاؤ گے، اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. خوب انہیں جب ڈرایا جا رہا تھا، جو محفل بانی محفل تھا، کوئی علاقے کا چودھری تھا، آپ تشریف لے گئے، کہا شکر ہے پیرو تسا آ گئے، تسی بھی آ گئے ہو. مولوی صاحب نے ڈرا میرا پیشاب ہی کٹ چھڑیا، میں تے چلنا ہوں وضو کرن تے تسی آؤ. جب آپ کی باری آئی، آپ نے فرمایا جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے، حق کہہ رہے تھے. مولانا صاحب نے ایسے ہاتھ دیکھے، میں کہہ رہے تھے سید صاحب میری تردید کر رہے ہیں، آپ نے میں ترمیم بھی کر دینا. مولانا صاحب جڑا کہہ رہے سے تاڈے نال ہونا، ساڈے نال نہیں ہونا. ساڈے نال اس لیے نہیں ہونا جو ساری قبر دے وچ حضور نے آپ تشریف لے آنا ہے. کریم آقا تیرے قبر دے سوال نے مولانا صاحب وہ عقیدے دے متعلق نے، تیرا رب کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے، تیری ہستی سامنے کھلوتی ہے، انہوں پہچان دے تے کریم آقا دی پہچان تے تاری خلاصی ہونی ہے. آپ نے مولانا صاحب ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن ساڈے نالوں معاملہ نہیں ہونا، کیونکہ ساڈی قبر کریم آقا نے آپ تشریف لایا. سبحان اللہ. جتنے آپ لے آن اتنے کی معاملہ ہوگا. تو ولی اللہ کا کام ہی یہی ہے، جو جتنا ٹوٹا ہوا دل ہو اس کو اتنا قریب ہو. میں کہتا ہوں نشے سے ضرور نفرت کریں، نشے سے نہ کریں. چرس سے ضرور کریں، چرسی سے نہ کریں. ہیروئن چیز سے نفرت نہ کریں. اسے پوچھیں صحیح وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے. کبھی دو بول میٹھے کسی سے بول کے تو دیکھو، کیا پتا آپ کے دو میٹھے بول اس کی زندگی سنوار دیں. کیا بات، کیا پتا یار، کس چیز سے تمہیں، کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے. کیا خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی کا قول مبارک اور فوائد الفوائد کے اندر بھی لکھا ہے، آپ نے فرمایا کسی کے گناہوں سے نفرت نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری گناہ اور تیری آخری نیکی ہو، وہ ادھر ہو جائے اور تو کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں. نماز تہجد پڑھتے ہو تو کون سا کمال ہے، وہ چاہ رہا ہے تو تم پڑھ رہے ہو. وہ تمہیں میٹھی نیند سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہے تو تم کھڑے ہو رہے ہو. تمہاری کیا جرت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے. یہ نہ کہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا، اور میاں وہ تجھے اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کرنا چاہ رہا. تیری کیا مجال کہ تو اللہ کے گھر نہ جائے. سر کے بل توڑ کے جائے گا کہ جب وہ بلائے گا. اٹھاتا نہیں ہے وہ تہجد میں جس سے جتنا پیار ہے، اس کو قریب کرتا نہیں ہے. کتنا قریب کرتا ہے. تو سامنے نہ اذان ہے نہ کوئی کیا. اللہ کریم جب چاہے گا تو نفرت نہیں کرنی، نفرت پیار بانٹنا ہے. اور کیا پتا
آپ کے 2 میٹھے بول اگر کسی کی زندگی سنوار دیں تو اس کی لائف کی ساری جتنی نیکیاں کرے گا اس کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنا حصہ ہوگا. کامل محترم بس ٹائم ختم جیسے میں نے عرض کیا وما علینا الا البلاغ. پہلے نماز